رمضان مبارک۔ اچھا، جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے روزہ، بھوک، پیاس یہی سب آتا ہے نا؟ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت گہرا روحانی سفر ہے۔ تو آئیے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، روزہ تو رکھ لیا، لیکن اس سے آگے کیا؟ روزہ رکھنے سے بڑھ کر رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ چلیں مل کر اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نا خود رمضان کے لفظ میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ برکت اور رحمت کا جشن۔ جی جشن۔ تو یہ کوئی محرومی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو روحانی فیض پانے اور اسے سیلیبریٹ کرنے کا مہینہ ہے نا؟ یہ سوچنے کا ایک بالکل الگ انداز۔ اب دیکھیں، کسی بھی سفر کو سمجھنے کے لیے نا اس کی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور رمضان کی بھی اپنی ایک خاص زبان ہے، اپنی ایک روحانی ڈکشنری ہے۔ کچھ ایسے خاص الفاظ ہیں جن میں اس مہینے کی پوری روح سمائی ہوئی ہے۔ تو چلیں آج ان الفاظ کے معنی کو کھولتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا روحانی سفر ہے نا، اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ سی روزانہ کی روٹین سے۔ فجر سے لے کے مغرب تک ہر ایک دن اپنے آپ میں ایک مکمل سائیکل ہے، ایک ردم ہے، اور یہی روز کا ردم پورے مہینے کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ سائیکل چلتا کیسے؟ دیکھیں، دن کا آغاز ہوتا ہے سحری کی برکت سے۔ یہ صرف کھانا نہیں، یہ دن بھر کے لیے طاقت ہے۔ پھر آتا ہے اصل مرحلہ، روزہ۔ اور روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو روح کی ٹریننگ ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اور پھر دن ختم ہوتا ہے افطار کے اس خوبصورت لمحے پر، وہ وقت جب کہتے ہیں کہ دعائیں سیدھی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے روز کا ایک مکمل روحانی چکر۔ تو یہ جو روز کی ٹریننگ ہے نا، یہ جو ڈسپلن ہے، یہ دراصل ہمیں تیار کرتا ہے کچھ بڑی عبادات کے لیے۔ وہ اعمال جو صرف ایک دن کے نہیں بلکہ پورے مہینے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو رمضان کا وہ خاص روحانی ماحول بناتی ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے اہم، سب سے مرکزی چیز ہے قرآن سے ایک رشتہ جوڑنا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے دلوں کے لیے گائیڈنس اور ہیلنگ کہا گیا ہے۔ اور کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جب قرآن نازل ہوا، تو اس مہینے میں قرآن سے جڑنا ایک طرح سے خود اپنی روح سے جڑنے جیسا ہے۔ اچھا، رمضان میں صرف دن ہی اہم نہیں ہے، راتوں کی تو اپنی ہی ایک شان ہے۔ تراویح کی نماز، یہ ان راتوں کو روشن کر دیتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ایک بہت خاص موقع فراہم کرتی ہے۔ اور جب سب مل کر عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ جو ایک روحانی ماحول بنتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک اور بہت خوبصورت عبادت ہے، دینے کی عبادت، یعنی صدقہ۔ اور یہ صرف دوسروں کی مدد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رزق میں برکت لانے اور مشکلوں سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں ایک بڑی دلچسپ بات سکھاتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں نا، تو اصل میں ہم خود اپنے لیے بہت کچھ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں نا، روزہ، قرآن، تراویح، صدقہ، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، لیکن یہ سب دراصل ایک اندرونی سفر کا راستہ ہے۔ ان سب کا اصل مقصد ہے دل کو ٹھیک کرنا، روح کو سنوارنا، کیونکہ اصل سفر باہر کا ہے ہی نہیں، اصل سفر تو اندر کا ہے۔ اور اس اندرونی سفر کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو منزل ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں اللہ کا احساس، یہ شعور کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ روزہ ہمیں ہر لمحے یہی تو یاد دلاتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم پھر بھی نہیں کھاتے پیتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی احساس تقویٰ کی جڑ ہے۔ اور تقویٰ صرف ایک فیلنگ نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، یہ ہمارے عمل میں نظر آتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کا ایک صحت مند ڈر، گناہوں سے بچنا اور صبر، ان شکلوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہی وہ کوالٹیز ہیں جنہیں روزہ ہمارے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ اور صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، نہیں، اس کا اصل مطلب ہے مشکل وقت میں اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کر کے ڈٹے رہنا۔ اور روزہ تو صبر کی بہترین ٹریننگ ہے۔ یہ ہمیں صرف بھوک پیاس پر قابو پانا نہیں سکھاتا، بلکہ زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ اسی اندرونی سفر کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ یہ ایک طرح کی روحانی صفائی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں تاکہ ہم اندر سے بالکل پاک صاف ہو سکیں۔ اچھا، تو اب ہم اس مہینے کے کلائمیکس کی طرف آ رہے ہیں، اس کے روحانی عروج کی طرف۔ ایک ایسی رات جو ہزاروں راتوں پر بھاری ہے، ایک ایسا لمحہ جو پورے مہینے کی محنت کا پھل ہے۔ 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ ذرا اس پر ٹھہر کر سوچیں، 1000 مہینے، ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ویلیو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہو؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات۔ وہ ایک رات جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے۔ تو اس پورے سفر کا، ان تمام کوششوں کا، ان ساری عبادتوں کا آخری انعام کیا ہے؟ وہ ہے رحمت، اللہ کی خاص مہربانی اور معافی۔ بس یہی رمضان کی اصل روح ہے، اور یہی اس کی منزل جو لیلۃ القدر میں آ کر اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم نے رمضان کے اس روحانی ڈکشنری کے کچھ الفاظ دیکھے:
روزہ، تقوی، صبر، رحمت۔ لیکن دیکھیں یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ دراصل ایک دعوت ہے، ایک انویٹیشن اپنے اندر جھانکنے کی اور خود سے یہ سوال کرنے کی کہ یہ الفاظ میری زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ رمضان کا اصل سفر شاید اسی ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔